السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے پروگرام کی شروعات میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں سب سے اچھا اور پیارا کام کیا ہے، آپ کس چیز کا نام لیں گے اور کس چیز کے بارے میں آپ نشاندہی کریں گے؟ یہ تو شاید آپ کمنٹ باکس میں اگر آپ کو توفیق مل جائے تو آپ لکھ دیجئے گا کہ آپ کے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے اچھا کام کیا ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ فرائض دینیہ کو، یعنی دینی کاموں کو پورا کرنے کے بعد، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے بعد دنیا میں سب سے اچھا اور پیارا کام اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا، تربیت دینا اور لوگوں کی تربیت کرنا، افراد سازی، لوگوں کو بنانا ہے۔ اچھا، لوگوں کو بنا وہی سکتا ہے جو خود بنا ہوا ہوتا ہے۔ جو آدھا کچا ہوتا ہے وہ کچا مٹیریل تیار کرتا ہے، جو خود بنا ہوا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بناتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کریے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور لوگوں کو بنانے کے لیے، یعنی لوگوں کو جو آدمی بنانے کی صلاحیت اور کیپیبلٹی رکھتا ہے، اس کا پہلا یعنی گویا کہ بالکل بنیادی ایک رکن ہے یا بنیادی ایک اہم ترین جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس علم اور عمل ہو، وہی دوسروں کو بنا سکتا ہے۔ جہالت کے ساتھ، ادکچرے علم کے ساتھ لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم شروع کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، اور آج ذکر چلے گا قطب الدین ایبک کا۔ قطب الدین ایبک کا جب ذکر ہوگا تو شہاب الدین غوری کا ذکر ہونا لازمی ہے۔ شہاب الدین غوری کے یہاں ایک لڑکی تھی، اس کے یہاں اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی لڑکے اس کے یہاں نہیں تھے۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ تمہارے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، تمہاری نسل کیسے چلے گی اور تمہارا نام کیسے باقی رہے گا؟ تو شہاب الدین غوری اس کے جواب میں کہتا تھا، بلکہ کر کے بھی دکھایا اس نے، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میرے جو غلام ہیں جو میں نے پالے ہیں، ان کو میں خریدتا ہوں، ان کو میں پالتا ہوں، ان کی میں تربیت کرتا ہوں، ان کو میں علم دیتا ہوں، ان کو میں فنون سپہ گری سکھاتا ہوں، یہی میرے لیے گویا کہ میرے نام کا، یہی میرے لیے اولاد کے قائم مقام ہیں اور یہی میرے نام کا ذریعہ بنیں گے۔ جہاں تک قطب الدین ایبک کا سوال ہے، ہم بنیادی طور پر پہلے یہ بتا دیں کہ قطب الدین ایبک کی پیدائش 1150 عیسوی میں قزاقستان کے علاقے میں ہوئی تھی۔ قطب الدین ایبک مقدر کی بات ہے، وہ کسی نہ کسی طرح گھر سے نکلا یا اٹھا لیا گیا اور پھر اس کو بازار میں لے جا کر بیچا گیا۔ جب اس کو بازار میں لے جا کر بیچا گیا تو بازار میں اس کو ایک بڑے صاحب علم اور بڑے نیک آدمی قاضی فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خرید لیا۔ قاضی فخر الدین کے والد کا نام عبدالعزیز تھا، اور قاضی فخر الدین بڑے نیک، بڑے فقیہ اور بہت زبردست عالم دین تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کو اپنے دور میں امام ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا۔ ان کو بھی بچوں کی تربیت کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، چنانچہ انہوں نے قطب الدین ایبک کو لیا اور اس کی تربیت کرنا شروع کی، اور تربیت کرتے کرتے اس کو قرآن پڑھایا، اس کو احادیث پڑھائیں، اس کو بنیادی تعلیمات دیں اور شاندار قرآن کا قاری بنا دیا۔ یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ قطب الدین ایبک اپنے دور میں ایک شاندار قاری قرآن تھا اور ایک بہت زبردست قرآن کا پڑھنے والا تھا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کے بادشاہ شاندار قرآن پڑھنے والے ہوں، اور جس قوم کے بادشاہ، آگے میں اگلے ایپیسوڈز میں ذکر کروں گا، جس قوم کے بادشاہوں نے کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی ہو، وہ قوم نہ تو قرآن کو جان رہی ہے اور نہ ہی نمازوں کا اہتمام کر رہی ہے۔ یہ بڑے بادشاہوں سے زیادہ، شاید ہم بادشاہوں سے زیادہ بزی نہیں ہیں، شاید ہماری لائف کا جو شیڈیول ہے وہ بادشاہوں سے زیادہ ٹائٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب یہ تیار ہو گیا، یعنی اس نے پڑھ لکھ لیا، تو قاضی فخر الدین کے بچوں نے میں سے کسی نے اس کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ یہ بکا، اور آپ غور کریے، لوگوں کے ہاتھ بکنے والا، جس کی قیمت لگانے والے بھی ڈھنگ سے نہ تھے، کر وہ کسی نہ کسی طرح غزنی پہنچا۔ غزنی میں شہاب الدین غوری کی نگاہ
بازار میں اس غلام پر پڑی جس کا نام قطب الدین ایبک تھا۔ انہوں نے اس کے جوہر کو پہچانا۔ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، جوہری ہی پہچانتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے، وجہ یہ ہے کہ ہیرا کان سے نکلتا ہے تو وہ ایک پتھر ہوتا ہے، اور پھر اس پتھر کو پہچان ہے تو اس پر تراش خراش کر ایک محنت کی جاتی ہے، بڑی لمبی محنت ہوتی ہے، اور وہ لمبی محنت جب ہوتی ہے تب جا کر وہ ہیرا بنتا ہے۔ اس کو بننے میں تو وقت لگتا ہے، لیکن جب وہ بن کر تیار ہوتا ہے تو ایک ڈیل ساری زندگی کے لیے انسان کی کافی ہو جاتی ہے۔ تو شہاب الدین غوری نے اس کو وہاں سے لیا، اور لینے کے بعد پھر اس کو اور سکھایا اور اس کو پڑھایا، فنون سپہ گری کا ماہر اس کو بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو عہدے دینا شروع کیے۔ عہدے دینے کا ٹائم چل رہا تھا، اس کو گھوڑوں کی نگرانی کا عہدہ دیا گیا، گھوڑوں کے انتظامات کا عہدہ دیا گیا، گھوڑوں کے جو گھاس پھوس اور ان سب کا جو انتظام ہوتا ہے اس کا عہدہ دیا گیا۔ یہ ایک مرتبہ گھاس وغیرہ کی تلاش میں جنگل میں گیا ہوا تھا، تو پڑوس کے کسی حاکم نے اس کو پکڑا دیا اور قید بھی پنجرے میں کیا، لوہے کے پنجرے میں۔ جب شہاب الدین غوری کو اس بات کا علم ہوا تو شہاب الدین غوری نے اس بادشاہ پر حملہ کیا، اس علاقے پر، اور اس کو شکست دے کر قطب الدین ایبک کو چھڑا لایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے جنگ ہو جایا کرتی ہے، اس کے لیے لڑائی ہو جایا کرتی ہے۔ صرف ایک شرط ہے، آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں، صرف ایک چیز ہے، وہ کیا؟ اپنے اندر قابلیت پیدا کریے، کیپیبلٹی کریٹ کریے، صلاحیتوں کو پیدا کریے، پوٹینشیلٹی کو آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیے، اپنے اندر ول پاور کو بنا لیجئے، آپ بہت اچھے، بہت سمجھدار آدمی بن جائیے، اسکلز کو ڈیولپ کر لیجئے، اپنے اندر خوبیاں جمع، پھر آپ ایسے بن جائیں گے کہ آپ کی بنیاد پر اگر آپ اکیلے ہوں گے تو آپ اکیلے ہی نہ جانے کیا کچھ کر جائیں گے۔ خیر بہرحال یہ لایا، تو جب اس کو لایا گیا تو یہ لوہے کے پنجرے میں قید تھا۔ شہاب الدین کو بڑا ترس آیا اور اس نے نکال کر گویا کہ عطا اور بخشش کی بھرمار کر دی، اور اس کا پرموشن کر دیا گیا۔ پرموشن کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ ترائن کی لڑائی میں، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جو دوسری لڑائی تھی شہاب الدین غوری اور رائے پتھورا پرتھوی راج چوہان، اس نے اہم ترین کردار قطب الدین ایبک نے ادا کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ عام طور سے غلط فہمی ہے، اور تاریخ میں یہ بات لکھ گئی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ قطب الدین ایبک اس کا نام کیوں تھا؟ ایبک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہاتھ شل تھا، شل کا مطلب ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور ٹوٹی ہوئی انگلیوں کو ایبک کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام قطب الدین ایبک۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ ڈاکٹر حبیب اللہ جو بڑے مورخ ہیں ہمارے دور میں، جامع تاریخ ہند میرے پاس موجود ہے، اس کے حاشیے میں ایک پرانی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایبک یہ اصل میں یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور ترکی میں اے کہا جاتا ہے خوبصورت کو، جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور بک کہا جاتا ہے حاکم کو۔ ایبک ملا کر کہا جاتا ہے خوبصورت حاکم کو۔ حالانکہ بات عجیب و غریب ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی جو قطب الدین ایبک تھا یہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن یہ اس کے قبیلے کے جو لوگ تھے، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، یہ اپنی خوبصورتی میں مثال تھے یہ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس کی ظاہری خوبصورتی بھلے ہی نہ ہو، لیکن یہ اندر کا بڑا خوبصورت انسان تھا۔ ڈاکٹر حبیب اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ ایرانیوں کی پاکیزہ لطف و کرم میں ترکوں کی بہادری اس کے اندر گویا کہ تھی، ترکوں کی بہادری کی آمیزش، اور ایرانیوں کا جو ذوق تھا، جو لطیف ذوق تھا، وہ اس کے اندر گویا کہ اندر موجود تھا۔ بہرحال تو یہ اس طرح سے شہاب الدین غوری کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد یہ لگاتار ملک میں شہاب الدین غوری کے ساتھ تقریباً تمام مارکوں میں شریک رہا۔ کرتے کرتے ایک دور آیا کہ جب شہاب الدین غوری کی وفات ہوئی اور ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد یہ پہلا سلطنت غلامہ کا، یعنی جو سلیوری ڈیسٹنی ہے، اس کا بادشاہ بنا ہے اس ملک کے اندر، اور گویا کہ اس نے غلاموں کے عہد کی ابتدا کی ہے۔ آپ تاریخ میں پڑھیں گے عہد غلامہ کہا جاتا ہے، عہد غلاموں کا دور۔ یہ ایک بہت عجیب، آپ نے دیکھا ہو یا میں نے اپنے انہی ایپیسوڈز میں شاید بنایا تھا، اور اس وقت اس میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں غلامی کو کیوں اس دور میں جائز رکھا گیا تھا، روا رکھا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا اسلام نے غلاموں کو
بادشاہت تک لا کر پہنچایا، عہد غلامہ۔ اور ایک بات یہاں تاریخی اور میں حوالہ کر دوں، جس دور میں انڈیا کے اندر یہ عہد غلامہ شروع ہوا ہے، غلامی کا عہد شروع ہوا ہے، یعنی غلاموں کی بادشاہت کا، یعنی ممالک کی حکومت کا، عہد ممالک بھی کہا جاتا ہے عربی میں سے، تو اسی دور میں پیرل مصر کے اندر بھی عہد ممالک یعنی غلاموں کی بادشاہی کا دور شروع ہوا ہے۔ اور وہاں پر ایک بادشاہ تھا رکن الدین بیبرس، میں ایک ایپیسوڈ پورا اس پر انشاءاللہ بناؤں گا، وہ بھی انتہائی قابل تھا۔ اور چنگیز خان کا وہ حملہ جس نے پوری سلطنت اسلامیہ کی چولیں ہلا دی تھیں، جس نے کر دیا تھا، مٹا دیا تھا، جڑ ختم کر دیا تھا گویا کہ ایک طرح سے، اس وقت مصر والوں کو دھمکی دی تھی چنگیز خان نے، تو یہی رکن الدین بیبرس مقابلے جالوت کے مقابلے پر فیصلہ کن شکست اس نے چنگیز خان کو دی تھی، اور چنگیز خان اس شکست کو برداشت نہ کر کے اتنا افسوس ہوا تھا اس شکست کا۔ میں انشاءاللہ رکن الدین بیبرس پر اگر آپ لوگ کہیں گے تو ایک پورا ایپیسوڈ بناؤں گا۔ افسوس اور المیہ یہ ہے، ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم، ہمیں اپنا ورثہ، ہمیں اپنے بادشاہوں کے نام نہیں معلوم، اور نہ جانے ہم کن کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کو آئی پی ایل کی ٹیموں کے نام معلوم ہیں، ان کے پلیئرز کے نام معلوم ہیں، اور ان کی فرنچائزی کے اونرز کے نام معلوم ہیں، ہم کو منتری منڈل میں کون کون منتری ہے یہ معلوم ہے، لیکن ہمیں بادشاہوں کے نام، اپنے بادشاہوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ بہرحال قطب الدین ایبک اس کے بعد وقت گزرتا رہا، اور 1206 میں جب شہاب الدین غوری شہید ہوئے ہیں تو یہ پہلا بادشاہ بنا ہے عہد ممالک کا، یا عہد غلام، قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک جو تھا اس کی بہت ساری خصوصیات تھیں، یا جو اس نے کیا ہے وہ بہت ہی شارٹ ان بریف اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس نے کئی کارنامے بڑے اچھے کیے ہیں۔ یوں تو جب آپ انسائکلوپیڈیا دیکھیں گے، ویکیپیڈیاز کھول کر دیکھیں گے تو ان سب کے بارے میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، ہمارے مہربانوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ تھے، یہ ساری باتیں آپ اپنے طور پہ وہاں دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ساری باتیں وہاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت، اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا اپنے دور میں کہ اس نے بھارت کو، یعنی انڈیا کو غزنی سے الگ کر دیا تھا۔ یعنی پہلے انڈیا پر جو حکومت تھی وہ غزنی سے چلتی تھی، یعنی وہ افغانستان سے چلتی تھی، لیکن قطب الدین ایبک پہلا بادشاہ ہے جس نے غزنی سے تعلق کاٹ کر باقاعدہ اس ملک کو گویا کہ اس دور میں غزنی سے آزادی دی تھی، اور خود براہ راست ایک امپرر بن کر، ایک بادشاہ بن کر اس نے باغ ڈور سنبھالی تھی۔ یہ پہلا بادشاہ تھا، یعنی اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت اسی۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام اس نے اپنی زندگی میں یہ کیا ہے کہ یہ فیصلے اکثر خود لیتا تھا، یہ اپنے فیصلے اکثر خود لیتا تھا، اور جو خود اس نے فیصلے لیے ہیں ان فیصلوں میں دوسرا بڑا کارنامہ اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنے دور کے اندر جتنے ٹیکس لگائے جا رہے تھے، اس سے پہلے جو یہاں بادشاہ تھے، جو ہندو بادشاہ تھے، وہ الگ الگ طرح کے ٹیکس لگایا کرتے تھے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان جزیہ لیتے ہیں، غیر مسلم نوچ کا بادشاہ جے چند اور اس کا پورا خاندان مسلمانوں سے ترشکا جو ایک پورا ٹیکس لیا جاتا تھا، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ٹیکس تھے جو اس ملک میں عوام پر لگائے جاتے تھے۔ قطب الدین ایبک کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے ان تمام غیر شرعی ٹیکسوں کو ختم کر دیا، بالکل ان کو گویا کہ ڈینائی کرتے ہوئے اس کو بالکل الگ کر دیا کہ نہیں، اب یہ ٹیکس نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد اس نے کیا جو خاص بالکل جائز ٹیکس تھے، جو آج بھی دیے جاتے ہیں، بلکہ آج تو ٹیکسوں کی بھرمار ہے، لیکن اس دور میں جو ٹیکس تھے بالکل ان سے بھی کم، اور ان سے بھی بہت کم خفیف درجے کے جو ٹیکس تھے، بہت ہی ہلکے ٹیکس تھے، وہ اس دور میں اس نے لگائے۔ پھر اس کے بعد میں یہاں اس کے بارے میں دو باتیں اور بتانا چاہوں گا۔ وہ دو باتیں یہ کہ یہ اپنی طبیعت کے اعتبار بڑا عطا کرنے والا، بڑا دینے والا، اس دور میں فیاضی کی اور دینے کی اور عطا کرنے کی اور بخشش کرنے کی اور کسی کو مالدار کر دینے کی یا کسی کی بھر دینے کی مثال اگر دی جاتی تھی تو قطب الدین ایبک کے نام سے دی جاتی تھی۔ ہاں یاد رکھیے
والے جو دینے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجیے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ لینے والے بن جاتے ہیں۔ جن کا مزاج دینے کا بن جاتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ اب وہ لینے والے بنتے ہیں۔ زندگی میں اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کرنا شروع کے پاس ہے وہ خرچ کریے۔ خرچ کرنے میں جو کچھ آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، علم ہو تو علم کو خرچ کریے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کی گڈیاں نہ ہوں، لیکن آپ کے پاس ہو سکتا ہے نالج کی بھرمار ہو، آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس نرم دل ہو جو لوگوں کو تسلیاں دے سکتا ہو، تو تسلیاں بانٹنا شروع کر دیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا اماؤنٹ نہ ہو، لیکن قلم کی طاقت ہو، آپ قلم سے لکھنا شروع کریے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے بینک اکاؤنٹ نہ ہو، سوئس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ نہ ہو، آپ بہت زیادہ بلینر نہ ہو، ہزار پتی بھی نہ ہو، کچھ یہ سب، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس زبان ہو تو آپ اپنے زبان کا استعمال شروع کریے اور لوگوں پر خرچ کرنا شروع کریے، اپنے زبان سے لوگوں کریے کو دی ہے اس کو لوگوں میں بانٹیے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، یہ ریورس کر کے آئیں گے، یہ واپس آئیں گے۔ جو بانٹیں گے، جو چیز پیسہ دیں گے پیسہ واپس آئے گا، علم دیں گے اور زیادہ علم آئے گا، نالج دیں گے اور زیادہ نالج آئے گی، تسلیاں دیں گے آپ کے لیے تسلیوں کے سامان ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگ آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، لوگ آپ کے کام آنے لگیں گے۔ یہ وہ سودا ہے، جتنی طاقت سے دیوار پر مارو گے یہ اتنی تیز آپ کے پاس واپس آنے لگے گا۔ اس لیے اپنے لنگر بنائیں۔ لنگر کیسے بنائیں؟ بانٹنے والے لنگر۔ کسی میں علم بانٹیں، کسی میں کھانا بانٹیں، کسی میں محبت بانٹیں، کسی میں شفقت بانٹیں، انرجی بانٹیں، کسی میں ارجا بانٹیں، کسی میں پازیٹیوٹی بانٹیں، کسی میں مائنڈ میکنگ بانٹیں، کسی میں دین بانٹیں، کسی میں تقوی بانٹیں، کسی میں علم بانٹیں، کسی میں ہنر میں فن بانٹیں، کسی میں صلاحیت بانٹیں، کسی میں خوبصورتی، ساری چیزیں ایسی ہیں جو بانٹیں۔ تو قدرت کو عطا فرمائی تھی، بڑا لینے دینے کا اس کا مزاج تھا، خرچ کرتا تھا اور سب پر خرچ کرتا تھا کہ یہ اس کے یہاں بھید بھاؤ نہیں تھا، اپنی عام رعایا اور عام جنتا پر اس کا خرچ کرنے کا مزاج تھا اور اکثر و بیشتر یہ خرچ کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت میں جو اکبر دو بھائی تھے دونوں، ان میں سے ایک نے اپنی تاریخ میں باقاعدہ لکھا ہے، ابو الفضل فیضی، ایک ابو فیض، یہ دو بڑے بھائی تھے جو بڑے قریب تھے۔ ابو الفضل نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ قطب الدین ایبک واقعی اپنے دور بے مثال حکمراں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ تھی کہ اس نے بڑے زبردست کارنامے انجام دیے۔ یہ باقاعدہ بعد میں چل کر ابو الفضل نے یہ باتیں اپنی تاریخ میں گویا کہ لکھی ہیں۔ خیر بہرحال یہاں پر یہ تو اپنی باتیں ہو گئیں، میں تھوڑا سا آگے چل کر اپنے تعریف کریں کسی کی، یہ غیر اگر تعریف کرے، پرایا تعریف کرے، جو آپ کے اگینسٹ ہو وہ تعریف کرے، وہ زیادہ مین ہوتی ہے، کیونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے، عربی میں کہاوت ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ آدمی کی کوالٹی وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی تعریف کریں، جس کی دشمن بھی تعریف کریں، وہی کوالٹی، وہی خوبی اصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پر ڈاکٹر ترپاٹھی کی ایک کتاب ہے سم اسپیکٹس آف مسلم ایڈمنسٹریشنز، ایک کتاب ہے ان کی، اس کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ترپاٹھی کہتے ہیں قطب الدین ایبک کی حکومت کی پالیسی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑی فیاضانہ تھی، بڑی زبردست تھی، عطا و دینے کا مزاج بہت تھا، کیونکہ وہ ایک مفصل دستور قانونی پر سختی سے عامل ہونا چاہتا تھا، یعنی وہ اس کا ایک قانون تھا، ایک پورا لا تھا، اس پر باقاعدہ عمل ہوتا تھا، اس لیے یقینی طور پر اس کا مزاج بانٹنے کا اور دینے کا تھا تاکہ رعایا اور پبلک خوشحال رہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بہرحال جو شکل بھی ہو، بات جو بھی ہو، وہ کہہ رہے ہیں وہ محصولات کی اس نوعیت سے بہت قریب تھی جو اس زمانے میں ہندوستان میں رائج تھی، یعنی جو اس نے ٹیکس، جو اس نے کر لگائے تھے وہ کوئی ایسے نہیں تھے جو بڑے بھاری ہوں، مشکل ہوتے ہوں، جو لوگوں کے لیے ادا کرنے میں دشواری ہوتی، ایسے کوئی ٹیکس نہیں لگائے تھے، بلکہ اس نے وہی ٹیکس لگائے تھے جو اس دور میں نارمل انڈیا کے اندر کم سے کم، اس سے بھی کم باقاعدہ رائج تھے۔ یہ وہ اپنی کتاب سم اسپیکٹس آف مسلم
اندر تحریر فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بات کہنا، اپنی رعایا کی دیکھ بھال اس کا مزاج تھا، یہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ رعایا کی دیکھ بھال کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ یہ جا رہا تھا اور راستے میں اس کی ملاقات گویا کہ ایک کسان سے ہوئی، تو اس نے کسان سے پوچھا کتنے پیسے کماتے ہو؟ کسان نے کہا 4 روپے کماتا ہوں۔ کہا 4 روپے کا کرتے کیا ہو، خرچ کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ایک اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، ایک قرض دیتا ہوں، ایک قرض چکاتا ہوں، اور ایک کو کنویں میں ڈال دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں مطلب سمجھا نہیں۔ کہا ایک قرض دیتا ہوں، ایک اپنے اوپر لگاتا ہوں، یہ تو صاف ہے اپنے کھانے پینے میں، دوسرا قرض دیتا ہوں۔ قرض دینے کا مطلب اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہوں، اولاد پہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اولاد پر لگاتا ہوں تاکہ اولاد پھر جب میں بوڑھا ہو جاؤں تب وہ میری خدمت کرے، اس لیے قرض گویا کہ دے رہا ہوں۔ اور ایک سے قرض ادا کرتا ہوں، یعنی ایک سے قرض ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں کہ یہ بعد میں میرے کام آنے والا ہے۔ اور 1 روپے کنویں میں ڈالتا ہوں۔ کنویں میں ڈالنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو ایسی جگہ دے دیتا ہوں جس کا مجھے پتہ نہیں، جو ابھی نہیں ملے گا بعد میں پھر مجھے کبھی ملے گا، یعنی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ قطب الدین بہت ہنسا اور ہنس کر آگے چل دیا۔ اس کی زندگی میں لڑائیاں، چولی دامن کا ایسا لگا تھا۔ شہاب الدین غوری نے اس کو طلب کیا تھا غزنی، اس کے بارے میں شبہ ہوا تھا کہ شاید یہ بغاوت کرے گا، شاید یہ بغاوت کرنے والا، لیکن جب شہاب الدین غوری نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ ساری خبریں غلط تھیں، بلکہ وہ اپنے مالک کا ایک وفادار غلام تھا، اور انتہائی وفاداری کے ساتھ اس نے گویا کہ حکومت کی اور سارے علاقے میں ایک اچھی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ یہ قطب الدین ایبک تھا، جس کا تعارف میں نے ہلکا صاحب کے سامنے پیش کیا۔ چوگان کھیلنے کا اس کو بہت شوق تھا، جس کو آج کل پولو کہا جاتا ہے، پولو کا گیم۔ تو گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اسٹک سے کھیلا جاتا ہے، تو یہ اسٹک سے گھوڑے پر سوار ہو کر کھیل رہا تھا۔ گھوڑا بہت زبردست تھا، اچانک یہ بال کو مارنے کی وجہ سے اس کا پیر سلپ ہوا، اور جو اس کی رکاب ہوتی ہے اس سے پیر نکلا، اور یہ ایک طرف گرا۔ جب یہ ایک طرف گرا تو اس کا دوسرا پیر جو تھا وہ رکاب میں پھنسا رہ گیا، جس کی وجہ سے گھوڑا تیز رفتار میں تھا، وہ رک نہیں سکا، اور یہ سر کے بل زمین پہ گرا، اور اس کے بعد تھوڑی دور، جس کی وجہ سے اس کا اسی صدمے میں انتقال ہو گیا۔ اور ایک بڑا زبردست قابل اور فاضل اور بڑا زبردست حکمراں ہمارے ملک نے کھو دیا، اور اس کی وفات کی تاریخ سن 1210 ہے۔ لاہور میں اس کا انتقال ہوا تھا، اور انارکلی ایک جگہ ہے وہاں پر اس کا قبرستان ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر اگر جائیں تو اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، اس قبرستان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویکیپیڈیا کے اندر آپ کو اس کے حالات بھی مل جائیں گے۔ جو حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ اس کو محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ہم اسی طرح رفتہ رفتہ بادشاہوں کا کرتے کرتے آخر تک پہنچیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہمیں میسج کرتے ہیں، آپ کے سوالات آتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے اپنے ایپیسوڈ اسی طرح بنائیں گے۔ اور اگر میں پھر کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع پر، خاص ٹاپک پر ہم تاریخی یعنی ہسٹوریکل ٹاپک اگر ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بنائیں، تو آپ اگر 5 6 7 لوگ ہمارے بھائی بہن ایسے لکھتے ہیں جو تیار کریں گے۔ چلیے پھر ملتے ہیں رمضان کی مبارک راتوں میں، اپنا خیال رکھیے، روزہ رکھیے، اللہ کو یاد کریے، عبادت کریے۔ پھر ملیں گے کل اسی وقت انشاءاللہ 10:30 بجے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، شیئر کرتے چلیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ جتنے لوگوں نے شرکت کی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو جوڑیے، لائیے، اور اس طرح دین کی بہت اہم اور ضروری معلومات کو گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل، جو کہ اس کا لنک ہم نیچے دے رہے ہیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ کئی ہمارے چینل ہیں، ان کو سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی نئی اور تازہ اور بنیادی معلومات روزانہ حاصل کریں، ٹھیک 10:30 بجے سے 11 بجے تک۔ چلیے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔